السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ محترم حضرات و خواتین، ہم سب مسجد ہدیٰ عمر آباد میں نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ سیرت کو معلوم کرنے کے نیک ارادے سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نبی سے سچی محبت کرنے، اس نبی کی زندگی کو اسوہ حسنہ کے طور پر اختیار کرنے اور آپ کی ایک ایک سنت کو اپنانے اور عام کرنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات، خواتین اور بچے جو اس پروگرام میں شریک ہونے کے ارادے سے تشریف لائے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، آمین یا رب۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، سیرت النبی کا یہ سلسلہ ترتیب وار ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے آ رہے ہیں۔ مدنی زندگی اللہ کے نبی کی جو آپ نے ہجرت کے بعد 10 سال مدینے میں گزاری، اس کی تفصیلات ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک اہم واقعہ جو آپ کی زندگی میں پیش آیا، جو غزوہ خندق سے پہلے کا واقعہ تھا، اور جس واقعے کو علماء نے غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مریسیع سے تعبیر کیا۔ ایک لڑائی مسلمان اور قبیلہ بنو المصطلق کے مابین ہوئی، اور جب اللہ کے نبی کو خبر ملی کہ خزاعہ میں بسنے والے یہ بنو المصطلق جو مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو تیار کر رہے ہیں اور مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جب صحیح خبر آپ تک پہنچی اس حوالے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 700 مجاہدین، 700 صحابہ اور 30 گھوڑوں کے ساتھ آپ بنو المصطلق تشریف لے گئے، اور مختصر سے وقت میں اللہ کے نبی نے بنو المصطلق کو مغلوب کر دیا۔ پروردگار نے مسلمانوں کو اس جنگ میں زبردست کامیابی عطا فرمائی، اور مسلمان پوری کامیابی کے ساتھ واپس ہوئے اور مدینے کی جانب رواں دواں ہوئے۔ اور ہم نے آپ سے اس سے پہلے کی کلاس میں کہا، روانہ ہوتے ہوئے جو اس جنگ میں منافقین بھی شامل تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں پھوٹ ڈالنا چاہا، مسلمانوں کی صفوں کو منتشر کرنا چاہا، اور مسلمانوں کے دل جو باہمی ملے جلے تھے ان کے درمیان نفرت و عداوت کی آگ بھڑکانا چاہا، انصار اور مہاجرین کو لڑانے کا ناپاک ارادہ منافقین نے کیا، اور اس ارادے میں ان کو ناکامی ملی۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان جو بظاہر ناچاقی نظر آئی، اللہ کے نبی نے بہت جلد اس مسئلے کو ختم کر دیا۔ انصار اور مہاجرین کو آپ نے ایک کر دیا، اور ان کے دلوں میں پائی جانے والی کدورت کا آپ نے خاتمہ کر دیا۔
ایک غلط مشن میں وہ ناکام، ایک غلط ارادے اور سازش میں وہ ناکام، تو دوسری سازش منافقین کو سوجھی، دوسری سازش کا منافقین نے ارادہ کیا، اور وہی سازش ہم آپ کے سامنے تفصیل سے اب بیان کرنے جا رہے ہیں، جس کی شروعات اور کچھ باتیں ہم نے آخری کلاس میں بالکل درس کے اختتام پر کچھ باتیں ہم نے کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے اپنے لشکر کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ مدینے کی جانب واپس ہو رہے تھے۔ مدینے سے قریب ایک مقام پر اللہ کے نبی نے پڑاؤ کیا، آرام کرنے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے غرض سے۔ اور ہوا یہ، اس جنگ میں امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین صدیقہ بنت الصدیق ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا شریک رہیں، اور ہم نے یہ بات آپ کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کو ہم نے پیش کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت اور آپ کی سنت رہی، جب آپ جنگ کے لیے روانہ ہوتے تو امہات المؤمنین میں سے کسی زوجہ محترمہ کا قرآن اندازی کے ذریعے آپ انتخاب فرماتے، قرآن کرتے، اور قرآن میں جس کا نام نکل آتا اللہ کے نبی اس ام المؤمنین زوجہ محترمہ کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ تو غزوہ بنی المصطلق میں، غزوہ مریسیع، اس جنگ میں مایا عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام نکلا تھا، تو اللہ کے نبی کے ساتھ آپ ہو گئیں، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہودج پہ سوار تھی۔ اور میں نے آپ کے سامنے واضح کیا، ہودج کہتے ہیں جس کے 4 پیر ہوتے ہیں، جس کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، اور جس پر دلہن کو سوار کیا جاتا ہے، اور انہیں سواری پر اس کو رکھ کر احباب اسے لے جاتے ہیں، اسے ہودج کہتے ہیں۔ جو باقاعدہ جو ڈولی اٹھاتے ہیں لوگ، اور جس میں اندر جو دلہن سوار رہتی ہیں، جس کے 4 پیر ہوتے ہیں، تو اس ہودج کو اونٹنی پر رکھا گیا، اور پہلے سے ہودج کافی وزندار ہوتا ہے، اور جیسے ہی کہیں پر پڑاؤ کرتے ہیں تو صحابہ اکرام ہودج کو باہر نکالتے ہیں، باہر رکھتے ہیں، اونٹ پر سواری پر سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اگر ضرورت ہو تو باہر جاتی ہیں اور اپنی ضرورت پوری کر کے اندر تشریف لایا کرتی تھی۔ یہی جو ہے عموماً ماحول اور معاملہ تھا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا ہودج سے نکلی اور ضرورت پوری کرنے کے لیے قافلے سے دور آگے بڑھنے لگی، اور اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ واپس آ رہی تھی تو یہاں پر ایک پریشانی آپ کو لاحق ہوئی۔ وہ پریشانی یہ تھی، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گلے میں جو ہار تھا، اس ہار کو آپ نے گم پایا، اس ہار کو آپ نے گم پایا، وہ ہار نظر نہیں آیا جو آپ کے گلے میں تھا۔ پریشان ہو کر پھر آپ جس راستے سے آئی تھی وہ راستہ آپ نے لے لیا، ضرورت پوری کرنے کے ارادے سے بہت دور نکل گئی تھی، اور جب قافلے کے قریب ہوئی تو گلے میں دیکھا کہ ہار غائب ہے۔ ہار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ آگے پھر دوبارہ وہی راستہ آپ نے اختیار کر لیا، اور جب ہار لینے کے بعد واپس ہو رہی تھی، اور جب جس مقام پر صحابہ پڑاؤ کیے تھے، اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، جب اس مقام پہ تشریف لاتے ہیں، ایک بڑی پریشانی آپ کا انتظار کر رہی تھی، ایک بڑی پریشانی آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پریشانی یہ کہ پورا قافلہ وہاں سے نکل چکا تھا، نہ اللہ کے نبی تھے اور نہ وہاں صحابہ موجود تھے، پورا قافلہ اس مقام سے آگے نکل چکا تھا۔ اصل ہوا کیا، جس ہودج میں آپ سوار تھی، ہودج اٹھانے والوں، لادنے والوں نے یہ سمجھا کہ ماں عائشہ اندر ہیں، اور انہیں احساس نہ ہوا، انہیں اندازہ نہ ہوا کہ آپ اندر موجود نہیں ہیں۔ اور اس کا ریزن علماء نے 2 بتایا ہے۔ پہلا ریزن یہ ہے کہ پہلے سے ہودج کافی وزندار تھا، کافی وزنی اور بھاری ہوا کرتا ہے یہ ہودج، اور 4 لوگ اسے اٹھاتے ہیں ہودج کو۔
اور دوسرا ریزن یہ ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا ان دنوں کافی دبلی پتلی تھیں، زیادہ موٹی نہ تھیں، دبلی پتلی تھیں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، اسی لیے اٹھانے والوں کو اندازہ نہ ہوا کہ آپ اندر موجود ہیں کہ یا نہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ ماں عائشہ اندر ہیں، اور حودج تو پردوں سے ڈھکا رہتا ہے، اندر والے باہر جو ہے کہ احباب کو نظر نہیں آتے، سمجھا کہ آپ پردے کے اس پار اندر موجود ہیں، یہ سمجھ کر حودج کو اٹھا لیا اور قافلہ جو ہے آگے بڑھ گیا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اس میدان اور مقام پہ آتی ہیں تو آپ گھبرا جاتی ہیں، کیونکہ یقیناً یہ بڑی آفت و پریشانی تھی۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، ایسے سنسان علاقے میں، ایسے ویران علاقے میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا تنے تنہا، اس انتظار میں کہ کوئی نہ کوئی مدد ضرور آئے گی، اللہ کے نبی ضرور کسی کو بھیجیں آپ، اس ارادے سے جس مقام پہ صحابہ آرام فرما رہے تھے اسی میدان میں آپ بھی آرام کر رہی تھیں، مدد کے انتظار میں اور کسی رہبر کے انتظار میں۔ اور ہوا کیا، صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو بڑے عظیم صحابی ہیں، جو بڑے نیک صحابی ہیں، صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ اس لیے آئے، اللہ کے نبی کا یہ معمول رہا، قافلہ آگے بڑھنے کے بعد آپ کسی کو واپس پیچھے بھیجتے، تاکہ اگر قافلے والوں میں سے کسی کا سامان اگر باقی رہ گیا ہو، کسی کی چیز اگر چھوٹ گئی ہو تو دوبارہ واپس لانے کے لیے آپ کسی صحابی کو روانہ فرماتے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی نے صفوان بن معطل کو بھیجا تھا کہ جانچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہیں مسلمانوں کی کوئی چیز گم تو نہیں ہو گئی۔ اور جب میدان میں آتے ہیں صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ حیران رہ جاتے ہیں، پورے میدان میں تنے تنہا ماں عائشہ رضی اللہ عنہ آرام فرما رہی ہیں۔ کیسے پہچانا ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو؟ سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے، پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے، پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے صفوان رضی اللہ عنہ نے ماں عائشہ کو دیکھا تھا، تو دیکھتے ہی پہچان لیا، ارے یہ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ اطلاع دیتے ہیں تو آپ فوراً بیدار ہوتی ہیں اور سواری کو آپ بٹھاتے ہیں، جس سواری پہ آپ آئے تھے، جس اونٹ پہ آپ آئے تھے اس سواری کو آپ بٹھاتے ہیں، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اس پہ سوار ہو جاتی ہیں، اور سامنے اگلے حصے میں آپ اونٹ کی رسی پکڑے ہوئے پیدل آپ آگے بڑھتے گئے، اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اس پہ سوار تھی۔ مدینے کے قریب ایک مقام پہ صحابہ نے پڑاؤ کیا تھا، آرام کیا تھا، اور جیسے ہی صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ اپنی سواری کی رسی پکڑے ہوئے مدینے میں داخل ہو رہے تھے، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سرغنا تھا، جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے اس منظر کو دیکھ لیا اور لوگوں میں مشہور کر دیا، واللہ المستعان وعلیہ التکلان، ام المؤمنین جیسی پاک باز خاتون پر اس نے بدکاری کا الزام لگا دیا، اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اور صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے مابین غلط تعلقات کی افواہ اس نے پھیلا دی مدینے کی سرزمین میں۔ لوگوں میں اس معاملے کو لے کر چہمی گوئیاں ہونے لگی، لوگ آپس میں اس معاملے کو لے کر گفتگو کرنے لگے، لوگوں کے درمیان یہ مسئلہ ایک موضوع بن گیا، ایک ٹاپک بن گیا، اور منافقین نے خوب اس کے چرچے کیے اور خوب اس کو پھیلایا کہ ماں عائشہ اور صفوان رضی اللہ عنہما نعوذ باللہ ان دونوں کے ناجائز تعلقات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، پریشان ہو گئے یہ خبر سن کر۔ ماں عائشہ پر پورا یقین تھا آپ کو، صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی
دیانتداری اور امانت داری پر آپ کو پورا یقین تھا۔ دوستو سنو، اللہ کے نبی کو جب خبر ملی کہ لوگوں میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں، ماں عائشہ اور صفوان بن معطل رضی اللہ عنہما کے درمیان غلط تعلقات کی خبریں، غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، اللہ کے نبی نے مسجد میں صحابہ کو جمع فرمایا۔ جمع کرنے کے بعد آپ نے ان سے کہا، میں عائشہ رضی اللہ عنہا اور صفوان بن معطل کے سلسلے میں اچھی رائے رکھتا ہوں اور اچھا گمان کرتا ہوں، اس اچھی رائے کو آپ نے ظاہر فرمایا۔ یہاں دو باتیں ہیں دوستو، غور سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اپنی بیوی اور اپنے ساتھی کے بارے میں جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، آپ نے اس کے حوالے سے کہا دونوں کے سلسلے میں میرا اچھا گمان ہے، میری اچھی رائے ہے۔ یہاں دو اسباق اور دو لیسنز ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا لیسن یہ ہے، اگر کوئی غلط فہمی کوئی بندہ عام کرے، پھیلائے معاشرے میں، ہماری ذمہ داری ہے، اور خاص کر جو بڑے احباب ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، جن کی معاشرے میں پہنچ ہوتی ہے، جن کی بات لوگ سنتے ہیں، اگر انہیں یہ یقین ہو کہ جو خبر پھیلائی جا رہی ہے وہ غلط خبر ہے، وہ افواہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے دوستو لوگوں کے سامنے اعلان کریں جو خبر پھیلائی جا رہی ہے وہ بالکل سراسر غلط خبر ہے۔ بڑے لوگوں سے جب یہ باتیں صادر ہوں تو لوگوں کے ذہنوں سے وہ غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ اگر بڑے لوگ ہی خاموش رہیں، لوگوں کو اور کہنے کا موقع ملتا ہے، اس غلط فہمی کو لوگ عام کرنے لگتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ خاندان میں اگر کوئی غلط خبر عام ہو رہی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ بحیثیت سرپرست، بحیثیت ذمہ دار اس غلط خبر کو اگر آپ غلط خبر کہنے کی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں تو باقاعدہ کہنا چاہیے تاکہ وہ غلط فہمی دور ہو، لوگوں کی عزتیں محفوظ رہ جائیں، لوگوں کی عزتیں بچ جائیں۔ دوستو یاد رکھنا، آج عزتوں کو لوٹنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، آج عزتوں کے جو محافظ ہیں آج ان کی بڑی کمی ہے۔ آج لوگ تماشے دیکھتے ہیں، خاندان والوں میں کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں بڑا نیک ہے، پاک باز ہے، بڑی نیک ہے، پاک باز خاتون ہے، آپ اللہ کی خاطر آگے بڑھیے گا، معاملے کی تحقیق کرنے کے بعد ان کی پاک بازی کو لوگوں کے سامنے بیان کیجئے گا، ورنہ یاد رکھنا بہت سارے خاندان ایسے ہیں جہاں محض غلط فہمیوں کی بنیاد پر لوگوں نے اپنی جانوں کو گوا دیا، لوگوں نے غلط فیصلے لے لیے، اور ایک مدت کے بعد خبر ملتی ہے کہ باقاعدہ وہ غلط خبر تھی۔ اے کاش ہم اس غلط خبر کو اسی وقت تحقیق کر کے واضح کیے ہوتے، آج ہمارے درمیان وہ موجود رہتے۔ غلط فہمی ہوئی، ان کی عزت لٹ گئی، نتیجے میں انہوں نے اپنی جان کو گوا دیا۔ اسی لیے دوستو خاندان کے درمیان آپس میں رہتے ہوئے ایسے معاملات پیش آتے ہیں، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ غلط فہمی کو دور کرنا۔ ہمارے خاندان کے کسی گروپ میں کسی معاملے کو لے کر لوگ بحث کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ غلط خبر ہے، کھل کر کہیے گا۔ آپ کی خاموشی بہت ساروں کے لیے مصیبت کا سبب بن سکتی ہے، آپ کی خاموشی کسی کی جان لے سکتی ہے، آپ کی خاموشی کسی کی عزت کے لیے سوالیہ نشان بنا سکتی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ دوسرا لیسن سنیے، دوسرا سبق سنیے جو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جمع کیا نا، جمع کر کے اپنی بیوی کے بارے میں کیا کہا؟ میں ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہوں۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے دوستو، وہ اپنی بیوی کے سلسلے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ عموماً یاد رکھیں، شوہر اور بیوی کے تعلقات جو بگڑتے ہیں، آپ تھوڑا سا اس مسئلے کو اسٹڈی کیجئے گا، جائزہ لیجئے گا تو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلقات بگڑتے ہیں، اہم ریزن، بنیادی ریزن کیا ہے؟ دونوں کے درمیان پایا جانے والا شک، دونوں کے درمیان پائی جانے والی غلط فہمی، دونوں ایک دوسرے پہ بھروسہ کرتے نہیں، دونوں ایک دوسرے کے سلسلے میں اچھی رائے رکھتے نہیں،
جیسے ہی کہیں سے خبر ملی شوہر کے بارے میں بیوی بدزن ہو گئی، کہیں بیوی کے بارے میں کسی نے غلط خبر پھیلا دی شوہر بدزن ہو گئے، نتیجے میں ان کا پاکیزہ رشتہ بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے اور بکھر جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم جانتے ہیں نا، اپنی رفیقہ حیات کو ہم جانتے ہیں نا، زوجہ محترمہ کو ہم جانتے ہیں نا، وہ کتنی پاک باز ہے، وہ کتنی نیک ہے۔ باہر سے اگر کوئی خبر آتی ہے پہلے تحقیق کر لیں، اللہ کی خاطر غلط خبر کی بنیاد پر کوئی رائے قائم مت کیجیے گا۔ خاندان بکھر جاتے ہیں اور اس کا خمیازہ سزا کون بھگتتے؟ یہ معصوم بچے بھگتتے، یہ معصوم بچے بھگتتے۔ جن گھرانوں میں شک کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے ہوتے کبھی اس گھر میں سکون نہیں رہتا دوستو، کبھی اس گھر میں سکون نہیں رہتا۔ اگر بیوی کسی سے بات بھی کرے، اپنے کسی رشتہ دار سے، فوری طور پر آپ ناراض ہو جاتے ہیں، بدزن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا دوستو، شیطان کی بڑی مکاری ہے، دونوں کے درمیان حائل ہوتا ہے اور شک کی بیج بو کر دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں؟ دونوں کی محبت میں کمی آ جاتی ہے جہاں شک ہو۔ اعتماد رکھیے، یہ دونوں زندگی کے بڑے اہم حصے ہیں دوستو، یہ دونوں معاشرے کے اہم حصے ہیں، یہ شوہر اور بیوی۔ اگر یہ کمزور پڑ جائیں تو بچے کمزور پڑ جائیں گے، اگر یہ کمزور پڑ جائے تو خاندان کمزور پڑ جائے گا، اگر یہ کمزور پڑ جائے پورا گھرانہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک دوسرے پر اعتماد رکھو۔ اگر کوئی غلط فہمی دل میں پیدا ہو رہی ہے فوری طور پر اس کو دور کر لیجئے گا، اسے پنپنے کا موقع مت دیجئے، اسے بڑھاوا دینے کا آپ ذریعہ مت بنیے، ورنہ شیطان آپ دونوں کو جدا کر کے بہت خوش ہو جائے گا۔ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نازک گھڑی تھی، کیا نازک گھڑی تھی۔ منافقین نے اس معاملے کو لے کر خوب چرچا کیا، دونوں کے درمیان کے نعوذ باللہ پاکیزہ رشتے کو انہوں نے مقدر کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر اپنی بیوی کے بارے میں کہا، اپنے ساتھی کے بارے میں فرمایا، یہ دونوں بڑے نیک اور اچھے ہیں، ان دونوں کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہوں۔ زندگی جنت کا گہورہ بن جائے گی۔ شک انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے دوستو، زندگی جہنم نما بن جاتی ہے شک کی وجہ سے۔ اور جب ایک دوسرے پر اعتماد ہونا تو وہاں پر پرسکون زندگی کا آغاز۔ لیکن ایک بات ہم ضرور کہیں گے، ایک بات ہم ضرور کہیں گے، اعتماد ضرور رہے، بھروسہ ضرور کریں، یقین ضرور رہے، لیکن غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ شوہر بیوی کے سلسلے میں کوئی گرفت نہیں کرتے ہیں، وہ جب بھی مجھے چیٹنگ کرتے ہوئے، فون بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہی تصور کرتے ہیں کہ گھر والوں سے گفتگو کر رہی ہوگی، تو نعوذ باللہ کہیں بیوی شوہر کے اس پاکیزہ سوچ کا غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ یہی معاملہ شوہر کا بھی ہے۔ اگر بیوی کو اپنے شوہر پر پورا اعتماد ہے تو اس اعتماد کی لاج رکھیں، اس بھروسے کی لاج رکھیں، ایسا کام نہ کریں، ایسا کام نہ کریں کل کے دن بیوی کا بھروسہ آپ کے سلسلے میں ٹوٹ جائے۔ تہمت کا موقع نہ دیں آپ، تہمت کے مواقع سے بچیں آپ، تہمت کے مواقع سے بچیں آپ۔ یہ بھی ضروری ہے جہاں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چاہیے وہیں آپ ایسا موقع بھی نہ دیں آپ کہ جس کی وجہ سے شیطان ایک دوسرے کے سلسلے میں غلط تصور پیدا کر دے۔ بہرحال دوستو، اس واقعے کے سلسلے میں ہم نے مناسب سمجھا یہ دو پیغام آپ کے حوالے کریں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تعجب کریں گے آپ، تعجب کریں گے، اللہ کے نبی نے مسجد میں صحابہ کو جمع کیا، مدینے میں خبریں پھیل رہی ہیں، جس کے بارے میں خبر پھیلائی جا رہی ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کا علم ہی نہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کا علم ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی سے، سبحان اللہ، غور سے سنو، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں اور جب سے واپس ہوئی تھی اس وقت سے تقریباً بیمار ہو گئی تھیں آپ، تقریباً سفر کا معاملہ ہے اور باقاعدہ جو ہے بن المصطلق تک آپ تشریف لے گئیں اور واپس ہوئیں۔ کافی سفر کے بعد جسم ٹوٹ جاتا ہے، انسان کچھ بیمار بھی ہو جاتا ہے، تو اس سفر سے واپسی کے بعد سبحان اللہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئیں۔ اللہ کے نبی سے آ کر ماں عائشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بھولی بسری ماں عائشہ، پاکیزہ خاتون، پتہ ہی نہیں کہ آپ کے بارے میں باہر کی دنیا میں ایسے چرچے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا کہ جائیں اپنے گھر میں آرام کر لیں۔
اور سبحان اللہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ یعنی جو آپ کے والد محترم کا گھر تھا، جب وہاں جاتی ہیں تو وہاں جانے کے بعد آپ کو وہاں خبر ملتی ہے اس حوالے سے، اس قدر پریشان ہوتی ہیں۔ سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے اللہ کے نبی کی پاکیزہ خاتون ام المؤمنین زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگی اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے کہا اے اللہ مجھے تیری ذات پہ بھروسہ ہے کہ تو میرے شوہر تیرے حبیب کو بذریعہ خواب میری برات کے سلسلے میں، میری پاکیزگی کے سلسلے میں تو ضرور اطلاع دے گا، تو ضرور آگاہ کرے گا، یہ مجھے یقین ہے اے پروردگار۔ رب پہ انہوں نے بھروسہ کیا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے یقین تھا کہ خواب کے ذریعے سے پروردگار میری برات اور میری پاکیزگی کا اعلان فرمائیں گے۔ مجھے اس کا علم نہ تھا کہ پروردگار قرآن مجید میں اس واقعے کو داخل اور شامل کر لیں گے اور قیامت تک پڑھی جانے والی آیتیں آپ کے سلسلے میں نازل ہو گئیں۔ تقریباً قرآن پڑھیے، یہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ہے۔ سورہ نور پڑھیے، 18واں پارہ پڑھیے۔ ابھی جو واقعہ ہم نے آپ کو بیان کیا اور جو بیان کر رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 پر 6 تک اسی واقعے سے متعلق وہ پوری باتیں اللہ نے نازل فرمائیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایسی پاک باز خاتون، آسمان سے آپ کی برات کا اعلان ہوا، آسمان سے آپ کی پاکیزگی کا اعلان ہوا۔ صبر کرنا چاہیے دوستو۔ کبھی خاندان والے ہمیں سمجھتے نہیں، کبھی اپنے ہمیں سمجھتے نہیں۔ یاد رکھنا، صبر کیجئے گا، تقدیر سے مایوس مت ہو جائیے گا، امید رکھیے گا، اپنی اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے گا، اللہ ضرور نکلنے کا راستہ ہموار کریں گے۔ جو آج آپ کو داغدار سمجھ رہے ہیں، جو آج آپ کو گنہگار سمجھ رہے ہیں، کل وہ آپ کے خوشاچی ہو جائیں گے، کل وہ آپ کی مداح اور تعریف کرنے والے ہو جائیں گے باذن اللہ۔ دیکھو ماں عائشہ نے صبر کیا، جانتے کتنی مدت آپ نے صبر کیا؟ مورخین نے لکھا ہے 1 مہینہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے صبر کیا۔ 1 مہینہ صبر کرنے کے بعد اللہ کے نبی پر یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ وہاں سے 16 آیات کریمہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل فرمائی جو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اور اس واقعے سے متعلق۔ یہاں ہم آپ کو ایک بات بتا دیں، جب منافقین نے خبریں پھیلائیں تو صحابہ اکرام میں سے بعض تھے جنہوں نے کھل کر کہا واللہ العظیم ھذا بہتان عظیم، اللہ کی قسم سبحانک، اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، یہ تو بہت بڑا الزام ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ بعض صحابہ نے یہ کہا، اور کن کن صحابہ نے کہا وہ بھی ہم آپ سے کہیں گے۔ اس سلسلے میں آیت ہی اللہ نازل فرما دی۔ وہیں پر یہ غور سے سنیے، منافقین کی اس غلط خبر اور افواہ کی زد میں بعض سادہ قسم کے مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ انہوں نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اچھی رائے کو ظاہر نہیں کیا۔ اس غلط فہمی میں اور غلط خبر میں وہ بھی حصہ بن گئے۔ 3 صحابہ کے نام آتے ہیں۔ وہ کون 3 صحابہ تھے جنہوں نے اس معاملے میں قدر منافقین کا سپورٹ کر دیا اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں اچھی رائے کو ظاہر نہ کیا؟ وہ 3 صحابہ یہ ہیں، ایک حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ کون ہے حسان رضی اللہ عنہ؟ کچھ معلوم آپ لوگوں کو؟ حسان بن ثابت، کوئی خاص بات آپ کے سلسلے میں؟ ہم نے کہا تھا بہت پہلے شاید، کوئی خاص بات؟ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک عظیم اسلامی شاعر ہیں۔ جب مشرکین اللہ کے نبی کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھتے تھے، اللہ کے نبی حسان سے فرماتے اے حسان ان مشرکین کا جواب دو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔
آپ کے عمدہ اشعار ہیں جو آج کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں. اسلام اور مسلمانوں کے حق میں، کفر کے خلاف، مشرکین کے جواب میں آپ نے بہت سارے اشعار کہے. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آ گئے عزت میں. اور دوسرے صحابیہ ہیں حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ. حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ بھی آ گئیں. اور تیسرے صحابی ہیں مصطح بن اثاثہ، میم سین طاء، مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ بھی آ گئے. یہ کون تھے؟ مصطح. یہ غور سے سنیے، یہ مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کے کزن تھے، ماموزاد بھائی تھے، رشتہ دار تھے، اور یہ غریب تھے. اور باقاعدہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ماہانہ اپنے کزن کو کچھ پیسے دیتے تھے، اخراجات کے لیے خرچ کرتے تھے. اس واقعے کے بعد جب وہ اپنی بیٹی یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی مائیں عائشہ کے سلسلے میں انہوں نے اچھی رائے کو ظاہر نہ کیا، منافقین کا سپورٹ کیا، تو اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں اپنے رشتہ دار مصطح پر اس کے بعد خرچ نہیں کروں گا، واللہ لا انفق علی مصطح. کہا جو پیسے دیتے تھے، جو خرچ کرتے تھے، انہوں نے کہا اس کے بعد میں نہیں دوں گا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی. کون سی آیت نازل کی؟ جو ابھی میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں جن کو اللہ نے دولت دی، جن کو اللہ نے مالدار بنایا، وہ قسم نہ کھائیں. کس بات پہ قسم نہ کھائیں؟ ہم رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، مسکین کو نہیں دیں گے، مہاجرین کو ہم نہیں دیں گے. اللہ اکبر. دین کا یہی مرکزی پیغام ہے دوستو، دین کا یہی مرکزی پیغام ہے. جو آپ سے دور بھاگتے ہیں انہیں قریب کرنے کی کوشش کریں، جو آپ سے دور بھاگے انہیں آپ قریب کیجئے گا. جو آپ پہ ظلم کریں آپ انہیں معاف کرنے کا ہنر اپنے اندر پیدا کیجئے. جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس رشتے کو جوڑنے کی کوشش کیجیے. جو نفرت سے آپ کا مقابلہ کرے محبتوں سے آپ اس کا مقابلہ کریں. جو زحمت دے آپ کو اس کے حق میں آپ رحمت بنیے گا. جو بد دعا دے آپ کو اس کے حق میں آپ دعاؤں سے نوازیے گا. یہی اسلام کا مرکزی پیغام ہے. کیا کہا جانتے ہیں اللہ نے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. ایسے موقع پر اہل ایمان کو معاف کرنا چاہیے، عفو درگزر سے کام لینا چاہیے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. کیا تم پسند نہیں کرتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے؟ صحابہ جانتے ہیں دوستو اتنے عظیم مقام پہ کیوں فائز ہوئے؟ جب آیت کان سے ٹکرائی نا، پریکٹیکل لائف سے اسے ثابت کیا، اس آیت پہ عمل کیا. گرچہ اپنے کینے کو دفن کرنے کی ضرورت پڑے، اپنی کسی عداوت کو زمین میں دفن کرنے کی ضرورت پڑے، صحابہ کی یہ بڑی پہچان ہے. آج بارہا میرے اور آپ کے سامنے یہ بات کہی جاتی ہے، بھائی رشتوں کو جوڑیے، اللہ کی خاطر معاف کیجئے، آگے بڑھیے. مختصر سی زندگی ہے، اپنے دلوں کو پاک و صاف کیجئے. مولانا آپ کو پتا ہے کیا میری پھوپھی نے کیا کیا، میرے چچا نے کیا کیا، میرے بڑے ابو نے کیا کیا، میری بہن نے کیا کیا، میرے بھائی نے کیا کیا؟ وہ ساری عداوتیں سینوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور اللہ معاف کرے انہی عداوتوں کے ساتھ ہم قبر کے حوالے ہو جاتے ہیں دوستو. انہی عداوتوں کے ساتھ، انہی نفرتوں کے ساتھ ہم قبر کے حوالے ہو جاتے ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ اپنے دلوں کو پاک کیجئے گا. اللہ کے نبی کے یہ عظیم صحابی، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ کے سسر حضرت ابو بکر کو تکلیف ہوئی نا، بیٹے کے بارے میں مصطح نے کہا نا اچھی بات کہنی چاہیے، اچھی بات نہیں کہا، بڑی تکلیف ہوئی، لیکن اللہ نے کہہ دیا کیا تمہیں پسند نہیں اللہ معاف کر دے؟ وہاں حضرت ابو بکر نے حجت نہ کی،
حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے ہم سوچ کر دیکھتے ہیں، ہمیں وقت چاہیے سوچنے کے لیے۔ فوری طور پر آیت نازل ہونے کے بعد آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلے علماء نے اسے بیان کیا اپنی کتابوں میں، واللہ، اللہ اکبر، آب زر سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے جملہ۔ کیا کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے؟ واللہ انی لأحب ان یغفر اللہ لی، واللہ انی لأحب ان یغفر اللہ لی، واللہ انی لأحب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم مجھے پسند ہے اے پروردگار کہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے پسند ہے کہ پروردگار مجھے معاف کر دے۔ اللہ سوال کر رہے ہیں کیا تمہیں پسند نہیں؟ اگر آپ عفو درگزر سے کام لیں اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بندوں کو معاف کیجئے خالق تمہیں معاف کرے گا، بندوں کو معاف کیجئے خالق تمہیں معاف کرے گا۔ کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں اے پروردگار، مجھے پسند ہے کہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کردار ہے دوستو، یہ کردار آج ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کے نازک حالات میں پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے، پتھر کا جواب چٹان سے نہیں دینا ہے، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دینا ہے، زحمت کا جواب زحمت سے نہیں دینا ہے، نفرتوں کا جواب نفرت سے نہیں دینا ہے، بد دعاؤں کا جواب بد دعا سے نہیں دینا ہے، بلکہ اس کا جواب رحمتوں سے دیجئے، دعاؤں سے دیجئے، عفو درگزر سے دیجئے، اپنے اخلاق کریمانہ سے دیجئے، اپنے حسن کردار سے دیجئے، اپنے حسن تعامل سے دیجئے۔ اللہ اکبر، حالات بدلیں گے، پتھر دل بھی پگھلیں گے، اور یہ جو ناچاقیاں ہیں، یہ جو غلط فہمیاں ہیں ضرور دور ہوں گی۔ اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا اس واقعے میں، اللہ کے نبی میں قسم کھاتا ہوں یہ غلط خبر پھیلانے والا سعد بن معاذ اوس کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ غلط خبر پھیلانے والا اگر ہمارے قبیلے میں سے ہو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اور اکثر غلط خبر پھیلانے والے خزرج میں سے تھے، تو خزرج کے لوگوں کو تھوڑی تکلیف ہوئی، دونوں کے درمیان کچھ معاملہ ہونے والا تھا، اللہ کے نبی نے اس کو سلجھایا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ اور خزرجیوں کے سردار سعد بن عبادہ نے کیا کردار پیش کیا وہ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے بعد بھی ایک اہم بات ہے جو ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے، اللہ کے نبی کا نکاح ایک ام المؤمنین سے اس واقعے کے بعد ہوتا ہے۔ وہ کون سی ام المؤمنین ہیں جن کا نکاح اللہ کے نبی سے ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو بیان کریں گے باذن اللہ۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلط فہمیاں اور غلط خبریں جب عام ہوں ان کا صحیح تدارک کرنے اور صحیح میسیج کو عام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو عزت والی زندگی نصیب فرمائے، شوہر اور بیوی کے درمیان اللہ الفت و محبت پیدا فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کی مصیبتوں کا خاتمہ فرمائے، پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، اللہ ہمارے گھروں میں سکون کے فیصلے فرمائے، اللہ ہمارے گھروں میں برکتوں کے فیصلے فرمائے، اللہ ہماری تجارت میں، کاروبار میں، مال میں خیر کے فیصلے فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو بھلائی سے جوڑ دے، ہر فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ نوجوانوں کی، خواتین کی، بزرگ حضرات کی، علماء کی، سب کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہماری عورتوں کو ہمت دے، صحت و عافیت سے نوازے، اللہ ہر بری بلا سے سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کلاس کو قبول فرمائے اور ہم سب کی میزان حسنات میں شامل فرمائے، آمین یا رب۔ جزاکم اللہ خیرا و شکرا۔